السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور آج سوچا آپ لوگوں سے پھر ایک چھوٹی سی گپ شپ لگاؤں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ بالکل، میں نے کسی کے منہ سے شعبان کے مطلب کے بارے میں لفظ ہی نہیں سنا، شعبان مہینے کا نام ہی نہیں سنا۔ میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان کی تیاری کھانے پینے کے علاوہ بھی بڑی تیاری ہوتی ہے، جو ہمیں شعبان سے شروع کر دینی چاہیے کہ ہم جو اپنی قرآن پاک پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا میری تو یہ جگہ ہے قرآن پاک کی، جہاں پہ میں بیٹھ کے اپنا نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے یہ جگہ جو میرا جو ایک سکون کی جگہ ہے وہ میری یہ ہے، جہاں پہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور میں اپنی صورتیں وغیرہ پڑھتی ہوں۔ چھوٹی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کتاب کہ یہ مجھے اٹھانے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے ساری چیزیں جو میری قرآن پاک اور جو میں کلاس لیتی ہوں اپنی قرآن پاک کی، وہ میں یہاں بیٹھ کے لیتی ہوں تاکہ میرے ہاتھ میں ہر چیز رہے۔ تو لیکن یہ وہ صورتوں کی کتاب ہے جو میں نماز کے بعد جو اپنی صورتیں پڑھتی ہوں، اور تیاری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم رمضان کی تیاری گروسری لا رہے ہیں۔ یا وہ تو ایک ظاہر ہے گھر میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، وہ بھی سال سال چلتا رہتا ہے۔ جو ہم نے اپنا گروسری کی لسٹ لانی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے انسان پہلے لے کے آتا ہے، کیونکہ جب رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ تیاری کر لیں تاکہ جو آپ کا رمضان کا ٹائم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا سپینڈ کریں کہ اللہ کی عبادت میں۔ اور خاص طور پہ میں جب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں نا، اور مجھے تقریباً ہم نے 1.5 سال ہو گیا ہے سورۃ ملک یاد کیے ہوئے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب نکلتی ہوں گاڑی پہ تو میں سورۃ ملک اونچی آواز میں اکیلے جب میں ہوتی ہوں تو وہ میں پڑھتی ہوں، اور پھر میں ان سب لوگوں کو اس کا ثواب بخشتی ہوں جو ہمارے والدین رشتہ دار وفات پا گئے۔ اور خاص طور پہ جو میں دعا مانگتی ہوں ہماری باجی جنہوں نے ہمیں یہ یاد کرائی، اور اگر وہ ہمیں یاد نہ کراتی تو یہ مطلب اتنے کند ذہن ہیں ہم کہ نہیں یاد ہوتی، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے کوئی صورت اس طرح زبانی یاد ہوگی اتنی لمبی۔ تو الحمدللہ مجھے یاد ہے، اور میں جا کے اس دفعہ میں رجب کے مہینے میں امی ابو کی قبروں پہ گئی، اور میں نے اونچی آواز میں جب یہ پڑھی تو مجھے رکت طاری ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں وہاں جا کے سورۃ ملک جو ہے زبانی پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جو بنا رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ تو ایک چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اور ہاں میں بھی ایسے کرتی ہوں، اور یہ اب سے نہیں میں تب سے کرتی ہوں کہ بہت غربت کا زمانہ میں نے اکیلے دیکھا، اور میری ہمیشہ سے اور اس وقت بچوں کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، بچے چھوٹے تھے تو میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور میں کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی، یا رمضان میں مطلب ٹائم نکال کے میں کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی جس سے مجھے پیسے آتے تھے، اور پھر میں بچوں کے چاند رات کو بیٹھ کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ وہ ایک ذہن میں خوف بیٹھا ہوا میرے، تو میری کوشش ہوتی کہ عید آنے سے پہلے جو رمضان آنے سے پہلے میں نے بچوں کے کپڑے سلا کے رکھ لیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ریڈی ٹو ویئر لینے تھے، وہ ان کی پسند سے جو بچوں نے لینے تھے، یا جو میں نے ان سے چھپا کے بنایا وہ میں نے تیار کرا لیے ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ میں نے ان کے کپڑے سلائے، کیونکہ میرے بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنا۔ لیکن اس دفعہ میں نے کوشش کیا کہ میں ان کی پسند کے جو مجھے پسند ہے وہ، کیونکہ میں ہمیشہ ان پہ چھوڑ دیتی تھی، جب چھوٹے تھے تو خود ہی بناتے تھے، اچھے ہوتے تھے، لیکن اب مجھے ان کی پسند نہیں پسند آتی، اس لیے میں نے اس دفعہ اپنی پسند سے بچوں کے کپڑے بنائے، کچھ انہوں نے پہلے خرید لیے ہوئے۔
تو اس طرح تیاری یہ ہے کہ میں نے ان کے کپڑے سلا کے رکھ لیے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 2 عیدوں پہ تو پہن لیے جائیں گے ماشاءاللہ. تو اس لیے مجھے ان کی بھی فکر نہیں ہے، اور اپنے بھی میرے سل ہی جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تیاری جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ اس طرح کی کر لیں کہ بعد میں آپ کو بازاروں میں خوار نہ ہونا پڑے. جو دوپٹے وغیرہ جو ہیں وہ سب میں نے کرا کر کے پریپیئر ان کے رکھ لیے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو پھر آپ کو ایک تو مشکل نہیں ہوتی، ایک دم پیسے نہیں ہوتے کہ آپ ایک دم سپینڈ کر سکیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ جیسے آپ کے پاس پیسے آئیں اپنے کام کرتے رہیں، تو وہ ایک جو سگڑ ہاؤس وائف ہے نا، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مطلب اب دیکھیں کتنا مشکل دور ہے، پیٹرول ہی پورا نہیں ہوتا. تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میرے پاس 1000 ہو 1500 ہو، تو میں کوئی نہ کوئی چیز بچوں کی، کسی کی کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی، تو وہ میں ان کی پریپیئر کر لوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا کر لیا. اب جو ہے اپنی تیاری یہ ہے الحمدللہ کہ میری یہ تسبیحاں ہوتی ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. میری یہ تسبیحاں جس پہ میں نے جو کچھ پڑھنا ہے میں نے سب اس پہ لکھ کے رکھ لیا ہوا ہے کہ مجھے مطلب میں نکالوں اور پڑھنا شروع کر دوں. اور کمرے میں لائٹ ذرا کم ہے تو میں ماشاءاللہ یہ میری تسبیح، یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کے گھر کو میں نے ٹچ کی ہوئی ہے، کیونکہ جب میں وہاں گئی تھی عمرے کے لیے تو یہ میں لے کے گئی تھی. اور میں یہ اللہ کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کو. اور یہ ساری جو تسبیحیں کچھ پتھروں کی ہیں، ریئل سٹونز ہیں جو مجھے گفٹ ملے ہوئے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں ہر ڈیفرنٹ مطلب میں پکڑتی ہوں اور میں وہ پڑھتی ہوں. اور یہ ساری میری مطلب تسبیحیں ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً میں پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ تیاری ہے کہ میں اپنے جو میں نے پڑھنا ہے. اور قرآن پاک اب الحمدللہ جن کو نہیں پتہ وہ یہ کہ میں نے قرآن فار آل ایک ایپ ہے جو کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، جس میں آپ تفسیر بھی سن سکتے ہیں، آپ ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، آپ تجوید بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے قاری حضرات ہیں میل فیمیل، ان کی آواز میں وہ آپ ان کی قرأت بھی سن سکتے ہیں. اور میں نے ایک اور ایپ کی ہوئی ہے جس میں 4 کلر کا وہ قرآن پاک ہے، جس میں جب میں پڑھتی ہوں اس کو تجوید کا، تو وہ اس پہ نشان مطلب وہ پیج اس وقت جب پڑھ لو تو آپ وہ پیج آن رکھو جو آپ نے آگے پڑھنا ہے. تو وہ میں رکھتی ہوں، اور پھر میں جب کھولتی ہوں تو وہی پیج نکلتا ہے جو میں نے پڑھنا ہوتا ہے. تو اس سے مجھے بڑی آسانی ہوگی. اور میں کہیں بھی بیٹھے یا گاڑی میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو جہاں میں ٹائم ضائع نہیں کرتی وہ میں پڑھتی رہتی ہوں. تو اپنے وقت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، تاکہ اللہ، کیونکہ اتنی مصیبتیں، اتنے ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، اس میں اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پریشانیوں سے بچا کے رکھے گا. اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پریشانی تو آتی ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کے سپورٹ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے جو حالات ہیں وہ بھی بہتر کرتا ہے اور آپ کو محفوظ بھی رکھتا ہے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی میری بات تھی کہ تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کی بھی تیاری رکھیں، اپنے میں ہمت پیدا کریں، تاکہ آپ تراویح بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور قرآن پاک بھی اپنا اچھی طرح پڑھ سکیں. اور جو صورتیں ہوتی ہیں ہر نماز کی پڑھنے والی، سورہ واقعہ، سورۃ نبا، سورۃ فجر، سورۃ یاسین، سورۃ ملک، اس طرح آپ اپنی ہر نماز کے ساتھ اس کو، میں نے ہر وہ سورت کے اوپر وہ ٹائم لکھا ہوا کہ مجھے اس وقت یہ پڑھنی ہے، اس وقت یہ پڑھنی ہے، تاکہ مجھے نہ مطلب بعض دفعہ انسان کے ذہن میں نکل جاتی ہے تو، لیکن اگر آپ کی لکھی ہوگی اب وہ آپ پڑھیں اور دعائیں چھوٹی چھوٹی یاد کرتے رہیں. میں نے بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی، مجھے پچھلے رمضان میں مجھے ایک سورت اتنی پسند آئی تھی، وہ سورت نور کے نام سے وہ ہے، اور اللہ بھلا کرے جنہوں نے یاد کروائی باجی نے. اور میں جب دعا کرتی ہوں تو میرے دماغ میں آتا ہے، کیونکہ میں اعتکاف میں تھی تو میں نے وہ دعا پڑھی اور مجھ پہ رکت طاری ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ اب وہ مجھے زبانی یاد ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں
چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری لائف اتنی بیزی ہم نے کر لی ہوئی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے کچھ چیز یاد کرنے کا تو ضرور، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور میں نے تو یاد کی، اور میں اللہ کرے کہ آپ سب بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد رکھیں، کیونکہ جو ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے اپنی زبان مطلب عربی میں جو دعائیں پڑھی، اس کا ایک اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کا اثر کچھ اور وہ رکھتی ہیں، تو وہ پڑھنی چاہیے ہمیں عربی زبان میں۔ تو بس یہ میری چھوٹی سی ایک گپ شپ تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح ان ٹچ رہوں، کہ اپنی چھوٹی چھوٹے معمولات آپ لوگوں کے ساتھ اگر میں شیئر کرتی رہوں تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو انسان خود کو آرگنائز کرے گا میری طرح۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی گپ شپ تھی، مجھے امید ہے آپ کو میری گپ شپ اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ اللہ حافظ۔